رضا ہمارا ہے برم، کسی سے غم نہیں ہے کم، کرے ہمارا سر جو غم، نہیں کسی میں اتنا دم، ہمیں نہیں ہے کوئی غم، چلاؤ گولی چاہے بم، کہیں گے پھر بھی با خدا، کہیں گے پھر بھی با خدا، کہیں گے پھر بھی با خدا، رضا 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 نبی کا جان سار ہے، جلال چار یار ہے، کبھی وہ مثل پیار ہے، کبھی وہ برق بار ہے، نبی کا جان سار ہے، جلال چار یار ہے، کبھی وہ مثل پیار ہے، کبھی وہ برق بار ہے، قلم میں ایسی دھار ہے، علی کی ذوالفقار ہے، قلم میں ایسی دھار ہے، علی کی ذوالفقار ہے، غضب میں موسوی عصا، میرا رضا میرا رضا، رضا 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 چونکہ اس کو اس ڈوز سے آرام نہیں آیا. کہتے ہیں نا کہ جب ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو آپ کی بیماری کو بہت پیچیدہ قسم کی لگتی ہے، ایک دو دوائیوں سے آرام نہ آتا ہو، تو بعض ڈاکٹر اور ماہر حکیم لوگ اس شخص کو جلاب دیتے ہیں. میں نے بھی آپ کو نا ایک جلاب دیا تھا جس میں نے یہ بولا تھا کہ جناب کیوں پیش کریں جی، آپ تو اس کو غیر مستند مانتے ہو. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس کو غیر مستند مانتے ہیں، وہ تو ایک ڈوز دی تھی جناب آپ کو تاکہ آپ کا اندر کی غلاظت باہر آ جائے ساری، وہ آ گئی ساری باہر. آپ نے ایسے اچھلے ایسے کودے، پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہوتی ہے. یہ بات میں نے بعد میں کہی ہے، موقع پر موجود امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ میں اس لیے فتاوی رشیدیہ پہ کا نام نہیں لکھا کیونکہ اس کی عبارت پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے. جیسا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، اس پر فتویٰ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے براہین قاطعہ پر تقریر لکھی ہے. اب رہی بات میری اس ڈوز کی، الحمدللہ وہ دوائی مجرب ثابت ہوئی اور بذریعہ یا بذریعہ جلاب ہر شے باہر نکل کے آ گئی، اور یہ چیز مجھے سمجھنے میں اور یقین آ گیا کہ آپ کی سارے عقائد کی بنیاد اور دار و مدار جھوٹ دجل فریب پر ہے. آپ میں اتنی جرت تو نہ ہوئی کہ میں نے جو دلیل دی تھی وہ پیش کرتے، پھر اس دلیل پر جرا کرتے. میں نے یہ دلیل دی تھی، یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو ایک ڈوز دی تھی، یہ آپ کی باقیات فتاوی رشیدیہ. اس میں آپ کے نور الحسن راشد کاندلوی نے یہ سیاپا کیا ہے کہ جناب یہ مستند کتاب نہیں ہے، اور اس نے ایک تاریخی واقعہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی جب ادھر سے گچی پھنس گئی تھی، مرزئی ہمارے اس گچی کو پکڑ کے اس کو پکڑ لیا تھا، انہوں نے اشارت پہ ہاتھ ڈال گیا تھا، تو ہماری جان اسی وقت چھٹی تھی جب ہم نے کہا تھا کہ جناب یہ کتاب غیر مستند ہے. آپ نے کہا یہ کتاب غیر مستند ہے، اور میں نے تو بھائی بتایا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کافر بناتے نہیں بتاتے ہیں، ہم اس کو مستند یا غیر مستند آپ کو آپ کے اقوال کی روشنی میں بتایا تھا. یہ باقیات فتاوی رشیدیہ ہے، یہ ہندوستان یوپی انڈیا کی چھپی ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 151 پر آپ دیکھ سکتے ہیں. میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ بات میں نے نہیں کہی، یہ بات کسی سنی عالم دین نے نہیں کی کہ فتاوی رشیدیہ غیر معتبر کتاب ہے. یہ آپ لوگ کہتے ہو، اور کہا آپ نے، باتیں آپ کی، اور چڑھائی آپ نے ہم پہ کرنی شروع کر دی. اسی کو کہتے ہیں نا تمہاری تربیت یا گھومنا اور گھمانا. لیکن ہم آپ کو نہ گھومنے دیں گے نہ کسی کو گھمانے دیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ سنیے، یہ باقیات فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 151 پہ یہ آپ کے نور الحسن راشد کاندلوی صاحب نے لکھا ہے. اس مجموعہ فتاوی کی اشاعت کے تقریباً 25 سال بعد جب اس کے کم سے کم 5 ایڈیشن شائع ہو کر عام ہو چکے تھے، پہلی مرتبہ یہ بات سامنے آئی کہ فتاوی رشیدیہ پر کامل اعتماد نہیں کیا جا سکتا.
کون لکھ رہا ہے؟ آپ کے نور الحسن راشد کاندھلوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ فتاوی رشیدیہ پر کامل اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور اس کے بعض فتاوی کی حضرت مولانا گنگوہی کی جانب نسبت مشتبہ ہے، مشکوک ہے، اس کے فتاوی ہی مشکوک ہیں۔ جناب یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی وحید اختر نہیں کہہ رہا، آپ کے نور الحسن راشد کاندھلوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اگر سر پھوڑنا ہے ان کا پھوڑو، اوہ ہم نے آپ کی کوئی گائے بھینس کھولی ہے؟ وہ ہم پہ چڑھائی کر رہے ہو؟ تو میں یہ ڈوز دی تھی جس نے آپ کی تمام چیزیں نکال کے باہر رکھ دی ہیں، اب ان کے ٹیسٹ ہوں گے، رپورٹیں آئیں گی اور نئی نئی بیماریوں کا انکشاف ہوگا انشاءاللہ، پتہ چلے گا آپ کو۔ غالباً یہ بات سب سے پہلے اس وقت کہی گئی، اس وقت جو میں نے ابھی کہا کہ جب شرک پہ مرزائیوں نے ہاتھ ڈال دیا تھا، جب بہاولپور میں قادیانیوں کے کفر اور ان سے نکاح فاسد ہونے کا بہت اہم اور تاریخی مقدمہ چلا ہوا تھا، اس میں قادیانی جماعت کے بڑے مبلغ اور نمائندے جلال الدین شمس قادیانی نے اپنے ایک دعویٰ میں فتاوی رشیدیہ کی ایک عبارت ثبوت کے طور پر پیش کی تھی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اس وقت نہیں کہا یہ ہماری مستند کتاب ہے، میدان مناظرہ میں اس سے آپ نے جان چھڑائی ہے، ہم نہیں چھڑاتے، ہم تو پیش کریں گے جناب، انشاءاللہ تم جان چھڑاؤ گے، ہم پیش کریں گے فتاوی رشیدیہ، جب ہم مناسب سمجھیں گے ہم اس وقت پیش کریں گے، جب ہمیں اس کی ضرورت پیش آئے گی اور ہمیں پہلے یقین ہے کہ تم جان چھڑاؤ گے، 100% جان چھڑاؤ گے، یہ ہم نہیں، جیسا کہ مرزائیوں کے سامنے جان چھڑائی۔ اور یہ اس کتاب کا دفاع تو تم مرزائیوں کے سامنے نہیں کر سکتے، اہل سنت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کتاب آپ کیسے پیش کر سکتے ہو؟ سمجھے نا؟ کہتے ہیں کہ مارچ 1933 میں اس مقدمہ میں مسلمانوں کے بڑے نمائندے اور مقدمہ کے اصل پیروکار مولانا ابو الوفا شاہ جہان پوری نے فتاوی رشیدیہ کی علمی استنادی حیثیت پر شبہ ظاہر کرتے ہوئے فتاوی رشیدیہ کی استنادی حیثیت سے انکار کیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ دیوبندیوں نے کیا تھا انکار، اور آپ وہ بات گھما پر ہمارے کھاتے میں ڈال رہے۔ یہ چلنے کا نہیں ہے، یہ بات نہیں چلے گی، اب وہ چلا لیا آپ نے۔ پتہ چلا کہ فتاوی رشیدیہ کو غیر مستند آپ لوگ کہتے ہو، ہم نہیں کہتے۔ جب آپ لوگوں نے اس کو شائع کیا، آپ نے اس کی ذمہ داری قبول کی، آپ لوگ اس کو مستند سمجھتے رہے، ہم بھی اس کو مستند سمجھ کر اس کے حوالے آپ کو دیتے رہے۔ آپ نے کہا کہ مولوی فلاں کا ہمارے علماء ہیں، انہوں نے فتاوی رشیدیہ کو مستند سمجھ کر اس کے حوالے دیے، دیوبندیت کے بطلان کے انکشاف کا آپ نے حوالہ دیا، بالکل دیے حوالے بھی، کیوں نہ دیں ہم اس کے حوالے؟ یہ تو آپ نے بتانا ہے کہ ایک جگہ پر اس کو مستند مانتے ہو، دوسری جگہ پر اس کو غیر مستند مانتے ہو، کتابیں لکھتے ہو، اس کے حوالے دیتے ہو، اپنے فتووں میں اس کے حوالے دیتے ہو، امکان کذب کے سلسلہ میں آپ کی گچی کو ہاتھ پڑتا ہے تو آپ جان چھڑانے کے لیے المدد یا فتاوی رشیدیہ کہتے ہو، جب ہم دوسری طرف آتے تو آپ فتاوی رشیدیہ سے جان چھڑاتے ہو۔ یہ دوہرا معیار جناب آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے یہ دوہرا معیار، ہم دوہرے معیار کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم دو ٹوک صاف ستھری ایک نمبر بات کرنے کے قائل ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا طریقہ ہے کہ جان پھنس کی مرزائیوں کے سامنے ہو جی ہم نہیں اس کو مانتے، ہم نہیں مانتے جناب، یہ تو غیر معتبر ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا ہمارے دیگر علماء نے جب اس کے حوالہ جات دیے تو یہ اسی طرح دیے اور یہ کہہ کر دیے کہ ہم اس کو مستند سمجھتے ہیں۔ وہ یہ بات ہے کہ آپ کے اپنے یہ ہیں، عبارات اکابر کتاب ہے، عبارات اکابر آپ کے مولوی سرفراز گکھڑوی کی یہ کتاب ہے، اس میں موصوف نے لکھا ہے فتاوی رشیدیہ کے حوالے سے، یہ اس کا صفحہ نمبر 143 ہے، اس کا جو سکین ہے وہ آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں بغور، اس میں واضح طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے ہم کتب عالم حضرت گنگوہی کے مشہور و متداول اور مستند، کیا لفظ ہے؟ مستند فتاوی کے حوالے سے ہی عرض کر دیں۔ مستند کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے سرفراز گکھڑوی صاحب یہ، اور غیر مستند کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے نور الحسن راشد کاندھلوی صاحب۔ دو زبانیں کس کی ہوئی؟ آپ کی، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مصداق ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ دو زبانیں، سنیں ذرا۔ اس سے تو ہم کہتے ہیں کوئی دو زبانیں، اس سے تو ہم کہتے ہیں کوئی دو زبانیں، اس سے تو ہم کہتے ہیں کوئی دو زبانیں، اس سے تو ہم کہتے ہیں کوئی دو زبانیں۔ اب آپ اس کی یہ ویڈیو دیکھیں جس میں یہ کہتا ہے
کہ جب حوالہ پیش کرنا ہوتا ہے تو کتاب مستند ہو جاتی ہے، جب الزام لگانا ہوتا ہے تو ہمارا یہ فتاوی رشیدیہ مستند ہو جاتا ہے، جب ہمیں بدنام کرنا ہوتا ہے تو فتاوی رشیدیہ مستند ہوتا ہے، جب میدان مناظرہ ہوتا ہے تو جناب آپ ڈر جاتے ہو، آپ دباؤ میں ہو جاتے ہو. بڑی بات ہے، سنیں اس کی یہ بات. بھائی فتاوی رشیدیہ اگر ہمارے غیر معتبر ہے تو پھر غیر معتبر کتاب پر آپ نے فتویٰ کیسے دے دیا؟ آپ نے جس کو پروفیسر سید اسد کو اعلی علم میں داخل کرنے کے لیے جس کاشف اقبال مدنی کو بٹھایا تھا، اس کاشف اقبال مدنی نے دیوبندیت کے بطلان کے انکشاف میں جگہ جگہ فتاوی رشیدیہ کے حوالے دیے، اور اس کتاب پر لکھا کہ میں نے اس کے اندر دیوبندیوں کے مستند کتابوں کے حوالے دیے. آپ جب کتاب لکھے تو فتاوی رشیدیہ مستند ہو جائے، اور جب اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو جی ہم اس لیے پیچھے ہٹ رہے کہ یہ غیر مستند ہے، یہ مستند نہیں ہے. یہ دو زبانیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک طرف کہتے ہیں ہمارے خلاف آج تک 100 سال سے فتاوی رشیدیہ کو پیش کرنے، اور اتنا بڑا فتویٰ اس کی بنیاد پر تھی کہ من شک فی کفری وعذابی فقط کفرا، جو اس فتوے میں شک کرے جو ہمارے عالت نے مولانا گنگوئی صاحب پر لگے وہ بھی کافر ہے. اتنا سخت فتویٰ، یعنی اتنا بڑا فتویٰ، اور دلیل کیا؟ جی یہ غیر معتبر کتاب پر لگا دیا فتویٰ. یار کوئی انتہا ہوتی ہے جہالت کی، کوئی انتہا ہوتی ہے افتراء کی، کوئی انتہا ہوتی ہے ہر درمی پر. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ایک طرف تو کہتے ہیں ہمارے عالت بڑے محتاط آدمی تھے، بڑے سارے ما لہا و ما علیہ کو دیکھ کر جی وہ فتوے لگاتے تھے، اور دوسری طرف اب خود 100 سال بعد جب اس فتوے کو ثابت نہیں کر سکے، 100 سال سے علماء دیوبند یہ چیخ رہے ہیں کہ جو احمد خان صاحب نے حسام الحرمین پر جو فتویٰ لگایا ہے وہ فتویٰ ثابت کریں، اس فتوے کا کوئی ثبوت دیں، اس فتوے کا دنیا میں کوئی وجود ہے تو پیش کریں. آج جب ان کو عقل آئی تو کہ وہ جو معتبر تھی جب غیر معتبر تو پھر فتویٰ کیسے لگا لیا؟ اور جب غیر معتبر ہے تو پھر آپ نے کتابوں میں حوالے کیوں دیے کہ یہ دیوبندی کی معتبر کتاب ہے، دیوبندی کی معتبر کتاب ہے؟ آئیے ہم آپ کے سامنے وہ سن لیا جناب. ہم نہیں دباؤ میں آتے، ہمیں کیا ضرورت ہے یہ فتاوی رشیدیہ پہ ہم فتویٰ ہم نے لگایا ہو تو ہم یہ کہیں. فتاوی رشیدیہ پہ تو فتوی کسی نے نہیں لگایا. فتاوی رشیدیہ کے سلسلہ میں تو اسی وقت امام المناظری نے فرمایا تھا کہ اس کی عبارت پر فتویٰ نہیں. یہ پھر سنیں امام المناظری. فتاوی رشیدیہ ہوگی اس کی عبارت پر تو نہیں، فتاوی رشیدیہ ہوگی اس کی عبارت پر تو نہیں، فتاوی رشیدیہ ہوگی اس کی عبارت پر تو نہیں، فتاوی رشیدیہ ہوگی اس کی عبارت پر تو نہیں. دیکھا امام المناظری نے تو کہا جی اس کی عبارت پر فتویٰ نہیں، جس کی عبارت پر فتویٰ ہی نہیں. ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی اس پر تبصرہ کرتے؟ یہ تو صرف آپ کو ایک ڈوز دی تھی تاکہ آپ کا اندر پیٹا باہر آ جائے، دنیا کو پتہ چل جائے آپ کی غلط بیانیوں کا، آپ کی دغا بازیوں کا، آپ کے جو اس طرح کے پر فریب دعاوی ہیں اس کا دنیا کو پتہ چلے. یہ تو ڈوز دی تھی جناب آپ کو. لہذا یہ بات کلیئر کر لیجئے کہ ہم جو بات میدان مناظرہ میں کرتے ہیں وہی عام روٹین میں کرتے ہیں، جو چیز ہم کتابوں میں لکھتے ہیں وہی باہر بیان کرتے ہیں، جو چیز ہم نے شرائط مناظرہ میں لکھی ہیں وہی ہم میدان مناظرہ میں بھی ثابت کرنے کے پابند ہیں. لیکن دوہرا معیار آپ کا ہے، اس جگہ آپ اس کو مستند کہتے ہو اور اس جگہ جناب آپ اس کو غیر مستند کہتے ہو. جب میدان مناظرہ سجتا ہے، بساط مناظرہ بچتی ہے، اس وقت آپ کی ٹانگیں کب کبانے لگ جاتی ہیں، اس وقت آپ کہتے ہیں جناب یہ تو ہم نہیں مانتے. اچھا آگے چلتے ہیں. ایک اور فائدہ بھی ہے اس ڈوز کے دینے کا. اس ڈوز نے دنیا کو یہ بات بتا دی کہ یہ ساری ٹیم جاہلوں کی ہے جو امام المناظرین کے سامنے دیوبندی علماء کی بیٹھی ہوئی ہے، سب جاہلوں کی ٹیم ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں کہ مولانا احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی رشید احمد گنگوئی کی تکفیر کس وجہ سے کی ہے. کسی کو بھی نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا، جس کا زندہ ثبوت میں نے پہلے بھی عرض کیا. پھر ایک بار سن لیجئے، یہ کہہ رہا ہے جی اس وجہ سے تو نہیں دیا. یہ مولوی الیاس گھمن کا ایک ساتھی کہہ رہا ہے. الحرمین پہ اس بنیاد پہ تو نہیں اعلیٰ حضرت چلیں آپ جی الحرمین پہ اس بنیاد پہ تو نہیں اعلیٰ حضرت چلیں آپ جی الحرمین پہ اس بنیاد پہ تو نہیں اعلیٰ حضرت چلیں آپ جی پتہ چلا اسے بھی نہیں پتا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس وجہ سے اس کو کافر کہا ہے، رشید احمد گنگوئی کو. نہ صرف یہ جانشین اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس کو بھی اس کی کو اپنی تحقیق ہے، اس کو اس کے اس استاد جی نے کہا ہے. السؤال الثالث والعشرون هل قال شیخ الاجل علامت الزمان المولوی رشید احمد گنگوہی بفعلیت کسب الباری تعالی وعدم تذلیل قائل ذلك ام هذا من الافتراءات الیہ؟ کیا مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں؟
اور جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ گمراہ ہے. کہیں لکھا ہے ان کے استاد جی کی کرامتیں بڑی نا. اس کے استاد جی کی جہاں اور دیگر کرامتیں، ان میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام اہل سنت نے کس بنیاد پر کفر کا فتویٰ لگایا. جھوٹ کا طوفان تولتے ہوئے مولوی الیاس گھمن ایسا گھوم گیا، اس بیچارے کو سمجھ ہی نہ آئی کہ امام اہل سنت نے کس وجہ سے مولوی رشید احمد گنگوہی پر کفر کا فتویٰ دیا. یہ اس کی کتاب ہے المہند علی المہند پر اس نے کچھ ابتدائی صفحات لکھے ہوئے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 7 میں المہند علی المفند کا پس منظر ٹائٹل ہے اس کے اس مضمون کا. اس میں یہ لکھتا ہے حضرت اقدس مفتی رشید احمد گنگوہی پر الزام لگایا کہ انہوں نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ جھوٹوں پہ لعنت ڈالے، جس نے یہ جھوٹ بولا اس پر اللہ کی لعنت. مولوی الیاس گھمن اور اس کے سارے یہ کھانے پینے والے جو لنگر کھانے پینے والے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ارد گرد بیٹھے جتنے چندہ خور ہیں، سب کو میں کہتا ہوں میں یہ نہیں کہتا مولوی الیاس گھمن کی زبان میں کہ اگر کتی کا دودھ پیا ہے فلانی کا پیا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا بھائی، میں تو نہیں یہ الفاظ استعمال کرتا. بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا کہ پورا زور لگاؤ، اتنا زور لگاؤ کہ آپ پر وضو واجب ہو جائے. غسل کا تو نہیں میں کہتا، اتنا زور لگا دو کہ آپ کو وضو کی حاجت ہو جائے کہ مولوی الیاس گھمن نے یہ جو لکھا ہے کہ حضرت اقدس مفتی رشید احمد گنگوہی پر الزام لگایا کہ انہوں نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے. یہ امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں لکھا ہے، کس جگہ لکھا ہے، یہ اس کا ثبوت آپ کے ذمہ ہے. اگر نہیں دکھا سکتے تو شرم کیجئے، توبہ تو آپ کے نصیبوں میں نہیں ہے، شرم کیجئے. جتنے مولوی الیاس گھمن کے ماننے والے ہیں، اس کے علم و فضل کے بڑے جھوٹا علم و فضل جو بھی اس کا ہے، اس کے جو وہ قائل چلے پھر رہے ہیں، ان سب کو میں یہ بات کہوں گا کہ مولوی الیاس گھمن کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور ان سے بولیں کہ یہ 1 2 3 نمبر شادیوں سے اگر آپ کی فرصت ہے نا تو اس میں سے نکل کے یہ جو جھوٹ کے پلندے آپ شائع کر رہے ہیں اور اکابرین اہل سنت احناف بریلوی پر جو جھوٹے الزام لگا رہے ہیں ان کا جواب دیجئے. کبھی بھی نہیں دے سکے گا. حسام الحرمین میرے سامنے پڑی ہے، مولوی الیاس گھمن کے گھر بھی پڑی ہوگی اور اس کے چیلے چانٹوں کے گھروں میں پڑی ہوں گی. کوئی بھی شخص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب سے نہیں دکھا سکے گا کہ آپ نے یہ لکھا ہو کہ فتاوی رشیدیہ میں یہ لکھا. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ثابت یہ ہوا کہ جو کبھی بھی نہیں دکھا سکتا، اس لیے نہیں دکھا سکتا کیونکہ میری معلومات کے مطابق پہلا شخص یہی ہے جس نے یہ جھوٹ بولا ہے، یا کم از کم 1 2 اور ہوں گے جس کی اس نے نقل ماری ہوگی کہ مولوی کے امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے فتاوی رشیدیہ کی بنا پر اس پر کفر کا فتویٰ لگایا. یہ 100% جھوٹ ہے، یہ کبھی نہیں دکھا سکتا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے واقعتاً فتاوی رشیدیہ کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ لگایا؟ سوچنے کی بات ہے نا. یہ ایک ایسی بات ہے نہ تو رشید احمد گنگوہی کو پتہ لگی، نہ خلیل احمد سہارنپوری کو پتہ لگی، نہ اس کے حسین احمد مدنی کو پتہ لگی، نہ اس کے منظور نعمانی کو پتہ لگی، نہ اس کے وہ چاند پوری صاحب ہیں. ٹھیک ہے نا، لوگوں کو تو دن کو جس کو چاند پوری یا تارا پوری کیا نام ہے اس کا، نہ اس کو نظر آئی، کسی کو نظر نہیں آئی. اگر یہ الہام ہوا نا، پتہ نہیں وہ ٹی جی فرشتہ ہے اس کے پاس جس نے آ کے اس کے کان میں کہا کہ حضرت یہ بات لکھ دیں، اور حضرت نے اس ٹی جی پہ اعتماد کر لیا، اور باقی جو اس کی امت دیوبندیہ سامنے بیٹھی انہوں نے بھی اس پر اعتماد کر لیا. میں گھمن صاحب سے کہوں گا کہ یا تو اپنے ٹی جی سے پوچھیے یا کسی بڑے ٹیچر سے پوچھیے جس نے آپ کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا کہ یہ اس طرح لکھی ہے. اب ہم پوچھ لیتے ہیں اکابرین دیوبند سے. بڑے بڑے جو اکابرین دیوبند ہیں ان میں ہم سب سے پہلے رشید احمد گنگوہی کو نہیں پتا. دوسرے نمبر پر ان کے یہ آ جاتے ہیں مولوی خلیل احمد سہارنپوری صاحب. یہ ان کی میرے پاس کتاب ہے المہند جو حسام الحرمین کے چھپنے کے فوراً بعد شائع ہوئی. اس میں وہ کیا لکھتے ہیں کہ یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ تو کجا انہوں نے لکھا تھا ایک مولوی رشید احمد گنگوہی کے فتوے کی بنا پر جس کا فوٹوگراف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا. فتاوی رشیدیہ تو ابھی چھپا ہی نہیں تھا. فتاوی رشیدیہ تو ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی کتاب بھی ہے. اس وقت اس کے فتوے اسی طرح ردی کی دکانوں میں چلے پھرتے تھے، کوئی پڑھتا پڑھاتا ہے نہیں تھا رشید احمد گنگوہی صاحب کے فتاوی کو. اس کے فتوے کے فوٹوگراف کو لے کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حرم شریف میں گئے اور مختلف علماء سے آپ نے اس کے فتوے لیے تھے.
یہ آپ کے خلیل احمد سہارنپوری صاحب اس میں لکھتے ہیں، یہ دیکھیں المہند، یہ المہند ہے، یہ سہارنپور کی چھپی ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 37 ہے، اس کے صفحہ نمبر 37 میں لکھتے ہیں، اور یہ جو بریلوی کہتا ہے کہ اس کے پاس مولانا کے فتویٰ کا فوٹو ہے، فتاوی رشیدیہ نہیں کہا، المہند میں رشید احمد گنگوہی صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بریلوی کہتا ہے کہ اس کے پاس مولانا کے فتویٰ کا فوٹو ہے جس میں ایسا لکھا ہے، اس کا جواب یہ ہے، کیا لکھا ہے؟ فوٹو ہے۔ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فتاوی رشیدیہ نہیں تھا، نہ اس وقت فتاوی رشیدیہ چھپا تھا، اس وقت اس کا ایک فتویٰ تھا جس کا فوٹوگراف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، اسی فوٹوگراف کی بنیاد پر آپ نے اس پر یہ فتویٰ لگایا، اور علماء عرب نے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس فتویٰ پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر فتویٰ دیا۔ یہ دوسری کتاب الشہاب ثاقب، یہ دہلی کی چھپی ہوئی شہاب ثاقب ہے، میرے پاس اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ ہے صفحہ نمبر 86، یہ دیکھ لیں، اس کے صفحہ نمبر 86 میں جس طرح وہ اس نے لکھا، خلیل احمد سہارنپوری نے لکھا، اسی طرح حسین احمد مدنی کو بھی نہیں پتا تھا کہ امام اہل سنت نے فتاوی رشیدیہ کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگایا، اس کو بھی نہیں۔ حسین احمد مدنی نے بھی یہی بات لکھی ہے جو آپ کے سامنے چل رہا ہے، اس کو غور سے پڑھیے، کی نسبت اہل عرب کے نزدیک یہ ظاہر کیا کہ میرے پاس ایک فوٹوگراف فتویٰ موجود ہے، فتاوی رشیدیہ کا نہیں کہا، میرے پاس ایک فوٹوگراف فتویٰ موجود ہے۔ ٹھیک ہو گئی نا؟ یہ دو شہادتیں ہوگی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کسی ایسے فتاوی رشیدیہ پہ فتویٰ نہیں دیا تھا، ایک فوٹوگراف پہ فتویٰ دیا تھا۔ اب چلتے ہیں، یہ ہے میرے پاس اس کی عقائد علماء دیوبند منظور نعمانی کی، اس میں بھی اس نے لکھا ہے کہ مولوی احمد رضا خان نے ایک جعلی فتویٰ کی بنا پر لکھا تھا، یہ اس کا سکین آپ کے سامنے چل رہا ہے فتاویٰ۔ یہ اس کے بعد یہ ہے میرے ہاتھ میں رسائل چاندپوری، رسائل چاندپوری کا بھی آپ کے سامنے جو سکین چل رہا ہے، اس میں بھی پڑھیں، یہ جعلی فتویٰ ہے، مصنوعی فتویٰ ہے، فتاوی رشیدیہ کا اس نے بھی ذکر نہیں کیا۔ کتنی شہادتیں ہو گئی؟ خلیل احمد سہارنپوری کی گواہی پیش کر دی، حسین احمد مدنی کی گواہی پیش کر دی، منظور نعمانی کی گواہی پیش کر دی، یہ رسائل چاندپوری کی گواہی پیش کر دی۔ اب یہ دور حاضر کے اس کے بہت بڑے، اس کے بھی غالباً استاد ہی ہوں یہ سرفراز گکھڑوی صاحب، اس کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ یہ لکھ دیتا کہ مولوی احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ دیا۔ اس کا یہ ہے میرے پاس عبارات اکابر، یہ لکھتا ہے رہا خان صاحب کا یہ الزام کہ حضرت گنگوہی کا موہری دستخطی فتویٰ بمبئی وغیرہ سے تباہ ہوا ہے، فتاوی رشیدیہ کا انہوں نے بھی نہیں کہا۔ اب میں پوچھوں گا مولوی الیاس گھمنڈ سے کہ جناب آپ کے پاس وہ کو ٹی جی آتا ہے؟ وہ مرزا قادیانی سے فارغ ہو گیا اور قاسم ننودوی کی روح اس میں آ گئی ہو، اور قاسم ننودوی کی روح جدھر بھی جاتی ہے وہ بے شک الیاس گھمنڈ میں جاتی ہے، ٹی جی ادھر ہی آ جاتا ہے، اور ٹی جی نے آگے بتایا ہوگا جناب آپ کو نہیں پتہ لگا، آپ کے اکابر کو نہیں پتہ لگا، اصل بات ہے کہ یہ فتاوی رشیدیہ میں لکھا۔ کیا مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ شخص، اصل بات یہ ہے کہ یہ فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے۔ بہرحال یہ چیز اب 100% ثابت ہو گئی کہ مولانا سعید احمد اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس وقت برملا فرما دیا تھا کہ فتاوی رشیدیہ کی عبارت پر فتویٰ نہیں ہے، ہم نے تو فتویٰ براہین قاطعہ کی وجہ سے دیا ہے، براہین قاطعہ کی عبارت کی وجہ سے ہم نے یہ فتویٰ دیا۔ کلیئر ہوگی؟ اب آگے چلیں، یہ میرے ہاتھ میں سیف علی بر گردن غوی کتاب ہے، یہ بھی دیوبندیوں کی کتاب ہے، ادارہ تالیفات اشرفیہ نے اسے شائع کیا ہے۔ اس کو مصنف کو بھی بیچارے کو یہ نہیں پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ رشید احمد گنگوہی کے فتاوی رشیدیہ کی بنیاد پر لگایا۔ یہ سیف علی ہے، اس کا صفحہ نمبر 89 ہے، اس میں لکھتا ہے اس موہری فتویٰ کا مطالبہ ہمارے حضرات نے بارہا کیا، اس موہری فتوے کا مطالبہ بارہا کیا۔ پتا چلا یہ فتویٰ فتاوی رشیدیہ میں نہیں تھا، اسی لیے اس موہری فتوے کا بارہا مطالبہ ہوتا رہا۔
بہرحال ان کے نزدیک بھی یہ فتویٰ فتاوی رشیدیہ میں نہیں تھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سمیت دیگر علماء کے پاس تھا، جس کا یہ لوگ مطالبہ کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ ہے میرے ہاتھ میں دیوبندیوں کی ایک اور مایہ ناز کتاب، جس کو ان کے مفتی کفایت اللہ نے جس کی تقریر لکھی، اور یہ بڑے دڑلے سے آج تک کہتے ہیں اس کا جواب لکھو، اس کی کون سی چیز ہے جس کا جواب رہ گیا جناب وہ آپ بتا دیں، وہ میں اس کا جواب آپ کو دے دوں گا۔ یہ کتاب ہے الجنہ۔ اس مصنف کو بھی نہیں پتا چل سکا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رشید احمد گنگوہی پر فتاوی رشیدیہ کی بنا پر کفر کا فتویٰ لگایا، اس کو بھی نہیں پتا چلا۔ اس کی اس کتاب کے صفحہ نمبر ہے میرے پاس 93، اس میں بھی یہ لفظ لکھتا ہے جعلی فتویٰ بنا لینے سے کیسے ثابت ہو سکے گا۔ انہوں نے بھی یہی بات کی، کوئی جعلی فتویٰ کہتا ہے، کوئی مصنوعی فتویٰ کہتا ہے، یعنی کسی نے بھی یہ بات نہیں کی کہ یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ کی عبارت کی بنیاد پر لگایا۔ رضا ہمارا ہے برم کسی سے ہم نہیں ہے کم، رضا ہمارا ہے برم کسی سے ہم نہیں ہے کم، کرے ہمارا سر جو غم نہیں کسی میں اتنا دم، ہمیں نہیں ہے کوئی غم، چلاؤ گولی چاہے بم، کہیں گے پھر بھی با خدا، کہیں گے پھر بھی با خدا، کہیں گے پھر بھی با خدا، رضا 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 رضا۔ نبی کا جان سار ہے، جلال چار یار ہے، کبھی وہ مثل پیار ہے، کبھی وہ برق بار ہے، نبی کا جان سار ہے، جلال چار یار ہے، کبھی وہ مثل پیار ہے، کبھی وہ برق بار ہے، قلم میں ایسی دھار ہے علی کی ذوالفقار ہے، قلم میں ایسی دھار ہے علی کی ذوالفقار ہے، غضب میں موسوی عصا میرا رضا میرا رضا، رضا 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 رضا